السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت پر آپ غور کریں۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے، جو شخص صاحب ایمان ہو گیا اور اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کیا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے شرک ظاہر ہوتا ہو، کوئی ایسی گفتگو نہیں کی جس سے شرک جھلکتا ہو، اپنے ایمان کو بچا کے رکھا شرک سے، کفریات سے، تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے دنیا میں امن ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں امن فراہم کرے گا، چاہے وہ نفسیاتی امن ہو، چاہے معاشرتی امن ہو، اللہ رب العالمین یہ امن فراہم کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے آخر میں بیان فرمایا، وہم مہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ آج اسی بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو شخص صاحب ایمان ہوتا ہے، جو شخص مسلمان ہوتا ہے، ایمان لانے کی وجہ سے اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں دنیا کے اندر اور انسان کے اپنے نفس کے اندر، اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اسی کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم ایمان لائے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت تسلیم کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کی عبادت میں، اور رسول کی رسالت کو تسلیم کیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے، ہم اسے بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لانا اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا، کہ جس کے ذریعے سے انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، آدمی کے اندر جو بے چینی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس بے چینی کو کم کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے جب انسان اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے۔ بے چینی پیدا کرنے والی جو ہستی ہے وہ شیاطین ہیں، اور ان کا آقا جو ابلیس ہے، یہ لوگ انسانوں کے نفس میں داخل ہو کر اضطرابی کیفیت پیدا کرتے ہیں، وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں، خوف میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی طرف آتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے استوار کرتے ہیں اور اپنے جی کو اللہ رب العالمین کی طرف لگا لیتے ہیں، تو یہ شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو شیاطین کا بھاگ جانا، اب انسان کا دل اللہ رب العالمین کے لیے مطمئن ہو جاتا ہے، جو اضطرابی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے، وہ دور ہونے لگتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو نفس کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے، کس وجہ سے بدلاؤ آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو کلام اتارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں اور آپ کو سکھائی ہیں، ہم اس کا ورد کرنے لگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر سکون نازل کرتا ہے، اضطرابی کیفیت دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے۔ تو
تو ایمان لانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین امن بھی اتارتا ہے، لوگوں کو معمون کرتا ہے ایک دوسروں سے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر اعتداء ظلم نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سب صاحب ایمان ہیں تو وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی ہیں جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے رسول نے حکم دیا، ہمیں اسے بجا لانا ہے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے رک جانا ہے۔ تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کریں گے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کا مال بیجا طریقے سے نہیں لوٹیں گے کیونکہ اللہ رب العالمین نے، اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے اور سزائیں مقرر کی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کی طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اس طریقے سے بہن بیٹیاں لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ ہو جاتی ہیں، لوگوں کے ظلم سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے تو اس کی سزا اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے مقرر کی ہے۔ تو جب ہم نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر، اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، تو ہم نے اس بات کو بھی قبول کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی حکم ہوگا میں مانوں گا، چاہے اس بات میں ہو چاہے نفی میں ہو، دونوں طریقے سے میں مانوں گا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس پر راضی رہتے ہیں تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین پھر امن اتارتا ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے اندر امن اتارتا ہے اور اس کی توفیق دیتا ہے اور لوگوں کو خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام قسم کے خطرات، شیطانی خطرات ہوں، اللہ رب العالمین اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیوں محفوظ رکھتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اللہ رب العالمین کی ذکر میں اپنے اوقات کو گزارنا شروع کر دیا، اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، تو اب یہ شیطان جو اضطرابی کیفیت پیدا کر رہا تھا وہ بھاگ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نفس کے اندر یہ جو اضطرابی کیفیت ہوتی ہے اس کو دور کر دیتا ہے اور نفس کے اندر امن لاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں اس چیز سے جس کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، ولا تخافون، اور تم لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے ہو ما اشرکتم باللہ، تم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری ہے۔ فأی الفریقین احق بالامن، تو ان دونوں فریقوں میں سے امن کا کون زیادہ مستحق ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین دو باتیں ذکر کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ شرک میں ملوث ہیں وہ اللہ رب العالمین سے نہیں ڈر رہے ہیں، وہ گویا کہ اللہ رب العالمین سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تم لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈر رہے ہو، تو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا میں ان سے کیسے ڈروں، ان مورتیوں سے کیسے ڈروں، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان دونوں فریقوں میں سے جو شرک کر رہا ہے، جو مورتی کی پوجا کر رہا ہے، جو ولیوں کی نبیوں کی پوجا کر رہا ہے اور ان کی عبادت کر رہا ہے، ان کے سامنے سجدے کر رہا ہے، ان سے مدد مانگ رہا ہے، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہا ہے، کیا یہ لوگ امن کے مستحق ہیں یا وہ لوگ جو توحید پر گامزن ہیں، جو تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، اسی کو رازق مانتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بیماری دینے والا بھی وہی اور بیماری سے شفا یابی دینے والا بھی وہی ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو آزماتا ہے، لوگوں کو بیماری دے کر، لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ تو جب ہم اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر سے راضی ہوتے ہیں، اس کی مشیت سے راضی ہوتے ہیں اور اس کی مشیت کے مطابق چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اضطرابی کیفیت سے بچاتا ہے اور اللہ رب العالمین امن ہمیں فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین پر، اس کے رسول پر ایمان لائیں تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ اور یہ کس سبب سے پاکیزہ زندگی عطا کی جائے گی؟ ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، جو بھی عمل صالح کرتے ہیں ایمان کی حالت میں،
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں جو بھی وہ نیکی کا عمل کرتے رہے ہم انہیں ان کا بدلہ عطا کریں گے آخرت میں۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین واضح الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم میں کا جو شخص ایمان لایا، اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور رسول کی رسالت کو تسلیم کیا، جو بھی مسلمان ہوا، جو بھی صاحب ایمان ہوا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور رسول کی رسالت کو تسلیم کیا، اور پھر عمل صالح کرتا ہے۔ عمل صالح، کون سا عمل عمل صالح ہوتا ہے؟ وہ عمل صالح ہوتا ہے، وہ نیک عمل ہوتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو، وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ اور جو عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق نہ ہو، کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے، وہ عمل صالح نہیں ہوتا۔ اور جو عمل صالح نہ ہو، جو عمل نیک نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا ہے، شرف قبولیت سے اسے نہیں نوازتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو بات ارشاد فرمائی، من عمل صالحا، جو شخص نیکی کا عمل کرتا ہے ایمان لاتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، شوائب سے پاک، شرکیات سے پاک، خرافات سے پاک اور دیگر قسم کے مشاکل اور پریشانیوں سے پاک۔ اللہ رب العالمین اس کے دل کو اطمینان عطا فرماتا ہے۔ یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ لوگوں کو دیکھ کر وہ حسد نہیں کرتا، لوگوں کے مالوں کی طرف دیکھ کر وہ حسد نہیں کرتا، لوگوں کی گاڑیوں کی دیکھ کر وہ حسد نہیں کرتا، لوگوں کے کاروبار کو دیکھ کر وہ حسد نہیں کرتا، لوگوں کی اولادوں کو دیکھ کر وہ حسد نہیں کرتا، لوگوں کی تعلیم کو دیکھ کر وہ حسد نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے دل کو مطمئن رکھتا ہے۔ یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ تیسرا فائدہ، جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو خیر کی طرف ہدایت دیتا ہے، بھلائی کرنے کی توفیق دیتا ہے، اچھائی کرنے کی توفیق دیتا ہے، پریشانیوں سے اللہ رب العالمین انہیں نجات دیتا ہے، انسان کی روح کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اور جب انسان کی روح پاکیزہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین انسان کو ہر قسم کی نیکی کی توفیق دینے لگتا ہے، کیونکہ روح پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کسی انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، جسمانی مصیبت پہنچتی ہے، مالی مصیبت پہنچتی ہے، فکری مصیبت پہنچتی ہے، یا کوئی اور مصیبت، جس قسم کی بھی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی پہنچتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے، يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین مصیبت کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ کیوں آتی ہیں؟ اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے۔ دیکھیں یہ بندہ کرتا کیا ہے، پریشانی کے عالم میں کہیں شرک میں ملوث تو نہیں ہو جاتا، پریشانی کے عالم میں کہیں غیر اللہ کے سامنے سجدہ تو نہیں کرنے لگتا، پریشانی کے عالم میں غیر اللہ کے پاس جا کر کے ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بکرے تو نہیں ذبح کرنے لگتا، پریشانی کے عالم میں وہ غیر اللہ کے پاس جا کر سجدے تو نہیں کرنے لگتا، چڑھاوے تو نہیں چڑھانے لگتا۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ دیکھیں یہ کرتا کیا ہے، کیا وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے حکم سے یہ پریشانی آئی ہے، تیرے ہی حکم سے یہ پریشانی دور بھی ہو جائے گی، اور اس پریشانی کو دور کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جو شخص اس قسم کا ایمان رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہد قلب ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ کس طرح ہدایت دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہی مالک مختار ہے، تو نے میری آزمائش کی، مجھے آزمائش میں مبتلا کیا، اس آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے پریشانیوں سے نجات دے دیتا۔ اللہ رب العالمین پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ انبیاء کو دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے انہیں آزمایا یا نہیں آزمایا؟ زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے اولاد رکھا، بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں کمزور، سر کے بال
سفید ہو گئے. اللہ رب العالمین اولاد نہیں دے رہا ہے. انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا یا نہیں رجوع کیا؟ یہ بہت بڑی پریشانی ہے یا نہیں پریشانی ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں جس نوجوان کی شادی ہو جاتی ہے 4-5 سال 10 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے. ہر قسم کے انسان چیک اپ کروانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کرواتا ہے، مختلف ڈاکٹروں کے پاس علاج کرواتا ہے، اور معاشرے میں اس کو ہر قسم کے تانے سننے پڑتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر سے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بے اولاد رکھا ہے، مختلف قسم کے تانے ملتے ہیں. پتہ نہیں کون سا کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد ہی نہیں دی. اب یہ انسان منہ چھپاتے پھرتا ہے معاشرے سے کیونکہ یہ بے اولاد ہے. تو کیا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے؟ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے. انسان اچھا خاصا عمل کر رہا تھا، اس کی نوکری چھوٹ گئی، اس کے سارے پیسے برباد ہونے لگے. یہ بہت بڑی پریشانی ہے. ان پریشانیوں میں کن کو یاد کرنا چاہیے، کن کو پکارنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کو. موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، فرعون کے ایک آدمی کا قتل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچاتے ہوئے مدین کی طرف چلے گئے. وہاں گئے تو ان کے پاس نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سونے کے لیے کوئی جگہ ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ رب العالمین جو بھی تو میرے پاس بھیج دے میں اس کا محتاج ہوں. کھانے کی بھی ضرورت ہے، چادر کی بھی ضرورت ہے، بچھانے کی بھی ضرورت ہے، اوڑھنے کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے، چھت کی بھی ضرورت ہے، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والے کی بھی ضرورت ہے. ہر قسم کا محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں مہیا کیا یا نہیں کیا؟ مہیا کیا. اللہ رب العالمین نے ان کو چھت بھی دیا، کھانے کا بندوبست بھی کروایا، وہیں سے ان کو بیٹی بھی عطا کی، شادی بھی ہوگی، بیوی بھی لے کر کے آئے. تو اللہ رب العالمین پریشانی میں مبتلا تو کرتا ہے، لیکن پریشانیوں سے نجات بھی اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کا معاملہ انتہائی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر سے خالی نہیں ہے. ولیس ذاک لأحد الا لمؤمن. اور یہ صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے. وإن اصابته السراء فشکر فکان خیر اللہ. اگر اسے کوئی خوشی کی چیز پہنچتی ہے اس پر وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وإن اصابته ضراء فصبر فکان خیر اللہ. اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے اسی صورت میں جب انسان پریشان حال ہوتا ہے. اور پریشانی کے عالم میں جب اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے بندہ تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ حالت اضطرار میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ کے علاوہ کون ہے جو مضطر کی پریشان حال کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کی پریشانی کو رفع فرماتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیو، جب انسان صاحب ایمان ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. چوتھا فائدہ یہ ہے، جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتا ہے. جب انسان صاحب ایمان ہوتا ہے، اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین ہر قسم کے جو برکات کے دروازے ہیں آسمان کے کھول دیتا ہے. زمین سے بھی برکات نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر قرآ دیہات کے رہنے والے لوگ، اس شہر کے رہنے والے لوگ ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، لوگوں پر ظلم کرنے سے ڈرتے، ڈنڈی مارنے سے ڈرتے، حرام کھانے سے ڈرتے، دوسروں پر ظلم کرنے سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. ہم آسمان سے برکات کے دروازے کھول دیتے، والارض، زمین کے بھی دروازے کھول دیتے. ولیکن کذبوا، لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی، اللہ کی وحدانیت تسلیم نہیں کی، رسول کی رسالت تسلیم نہیں کی، اور
اپنے آپ کو مجبور نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابع داری کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اس گناہ کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، عذاب سے دوچار کیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو برائی کا عمل کر کے گئے وہ اللہ رب العالمین نے ان کی برائیوں کی وجہ سے ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر لیا۔ سابقہ قوموں کی طرف آپ نگاہ ڈالیں، اللہ رب العالمین نے کسی قوم کو تیز تند ہوا چلا کر کے ان پوری قوم کو ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کو اور اس کی فوج کو دریائے قلزم میں ڈبو دیا۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو اس کے مال سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ اللہ رب العالمین نے کسی قوم کے اندر ایسی چیخ، ایسی آواز پیدا کی کہ اس آواز کی وجہ سے سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی قوم کو جو اللہ کا حکم نہیں مانتی تھی، رسول کا حکم نہیں مانتی تھی، برائیوں میں ملوث تھی، زناکاری میں، بدکاری میں ملوث تھی، اللہ رب العالمین نے ان کی پوری بستی کو آسمان سے اٹھا کر پلٹا دیا، پوری قوم کو ایک ساتھ تباہ کیا۔ میرے بھائیو، جب رسول کی مخالفت ہوگی، اللہ کے حکم کی مخالفت ہوگی، تو اللہ رب العالمین آسمان سے اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس عذاب کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی حمایت انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، ایسے لوگوں کی پشت پناہی کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی رعایت اور اس کی حفظ میں موجود ہوتے ہیں۔ جس انسان کو اس بات کا شعور ہو جائے کہ اللہ رب العالمین میری حفاظت کر رہا ہے، میرے بھائیو، کیا اس کا دل مطمئن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس انسان کو اس بات کا علم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین میری حمایت کر رہا ہے، میں اللہ کی رعایت میں ہوں، اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہے، چاہے اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دشمن موجود ہوں، بندہ ڈرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ مطمئن ہے، اس کے دل پر اطمینان موجود ہے، اس کے دل کے اندر اطمینان موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کی جانب سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ رب العالمین ہر خائن اور کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو بھی خیانت کرنے والا ہو اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، جو بھی کفر کرنے والا ہو اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین جو بات کہنا چاہتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی مدد کرتے ہیں، اس پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچا کر اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، تو جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ بہت ہی قوی، طاقتور اور غالب ہے، ہر چیز پر وہ غالب ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے، اس کو روکنے والا ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے مقابل میں کوئی شخص کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی مدد کرتے رہیں، اس کے رسول کی مدد کرتے رہیں، ہم اپنے مالوں کو اللہ رب العالمین کی مدد کے لیے، رسول کی رسالت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے کھڑے رہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد آ کر رہے گی۔ چھٹا فائدہ یہ ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے دل کی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے، ان کے دل کو ٹھیک کر دیتا ہے، دماغ کو ٹھیک کر دیتا ہے اور ان کی نفسیات کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، جو دین نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لائے، وہو الحق، اور یہ حق ہے، وہو الحق من ربہم، یہ ان کی رب کی جانب سے حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت ٹھیک کر دے گا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ رب العالمین نے کس کے بعد کہا؟ ایمان اور عمل صالح کے بعد آخر میں کہا اللہ تمہاری حالت ٹھیک کر دے گا۔ البال عربی کا لفظ ہے
اس کا استعمال دل پر بھی ہوتا ہے، دماغ پر بھی ہوتا ہے، یعنی تمہاری دماغی حالت ٹھیک کر دے گا، تمہارے دل کی حالت ٹھیک کر دے گا، لہٰذا تم کفر میں مبتلا نہیں ہوگے، شرکیات کی طرف مائل نہیں ہوگے، کفریات کی طرف مائل نہیں ہوگے، شرکیات سے تمہارے دل میں نفرت ہوگی، اللہ رب العالمین کی توحید سے محبت ہوگی، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی طرف تم کھینچے چلے جاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہیں ان چیزوں کی توفیق عطا کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، تمہاری حالت درست کر دے گا۔ لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ کفر کی حالت میں پڑے ہوئے اسی میں خوش رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی اتباع کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتبعوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی جانب سے حق کی اتباع کی۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اللہ رب العالمین اسی طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ استعمال کیا اور فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں، وہ باطل کی اتباع کر رہے ہیں، اور جو ایمان لائے ہیں وہ حق کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی پیروی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں، تو یہ حق پر ہیں۔ تو جو لوگ حق پر ہوں اللہ رب العالمین کی مدد ان کے لیے آتی ہے، اللہ رب العالمین ان کے دل و دماغ کو ٹھیک کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی بیماریوں کو رفع کر دیتا ہے، ان کی حاجات کو پوری کرتا ہے، جس چیز کی وہ تمنا رکھتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی تمنائیں پوری کرتا ہے۔ غربت کے باوجود بھی وہ مطمئن ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں۔ کیوں حسد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پریشان اپنی پریشانیاں لوگوں سے نہیں بیان کر رہا ہے، بہت پریشان حال نہیں دکھ رہا ہے۔ کیوں پریشان حال نہیں دکھ رہا ہے؟ غربت کے باوجود کیوں پریشان حال نہیں دکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا دل مطمئن ہے، وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، رسول کی اتباع کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جو بھی اس کو مل جائے اسی پر وہ قناعت کیے ہوئے، اسی پر وہ قناعت کیے ہوئے، زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتا، روکی سوکھی کھا کر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہے۔ تو یہ مطمئن انسان ہے، اور ایسے انسانوں کو دیکھ کر لوگ حسد کرتے ہیں کہ یہ پریشان آخر ہے کیوں نہیں۔ تو میرے بھائیو، جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے حالات تبدیل کرتا ہے، پریشانیوں سے ان کو نکالتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لے آتا ہے، ان کے دل کو اطمینان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔